بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 30 اپریل سن 2019 ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کے بیانات اور تقاریر کی روشنی میں ماخوذ از 250 سالہ انسان، مترجم سید کوثر عباس موسوی صاحب، پروف ریڈنگ و تصحیح سید عقیل حیدر زیدی صاحب، بکوشش مدیریت زائرین غیر ایرانی آستانِ قدس رضوی۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 80، اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں 0346 2767 655، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com kashanebasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فہرست، پیش گفتار، پیج نمبر 7، بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بیداری کا آغاز، پیج نمبر 13، اسلامی نظام کی بنیاد، پیج نمبر 21، نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم خصوصیات، پیج نمبر 25، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت، پیج نمبر 30، اسلامی نظام کی دشمنوں سے حفاظت، پیج نمبر 41، مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، پیج نمبر 53، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے پہلو، پیج نمبر 62، اسلامی نظام کا استحکام، پیج نمبر 67۔ پیش گفتار، جناب عبدالسلام بن صالح ہروی ابو سلط کے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے محضر مبارک میں تھا، تب حضرت نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے امر، مکتب اہل بیت اور تشیع کو زندہ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا، مولا آپ کا امر کس طرح زندہ کرے؟ امام نے فرمایا، ہمارے علوم و معارف کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے، کیونکہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں تو ضرور ہماری پیروی کریں گے۔ خداوند بزرگ و برتر کہ ہم انسانوں پر الطاف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان ائمہ معصومین علیہ السلام کو قرار دیا ہے، تاکہ ان معصوم ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ہم معنوی و الہی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں اور ان کی مفید فرمائشات پر عمل کر کے ابدی سعادت کا سامان کر سکیں۔ سرزمین مشہد مقدس بہشت کا وہ ٹکڑا ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور آسمان ولایت تو امامت کے 8ویں درخشاں ستارے کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ ہر سال ایران اسلامی اور دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند زائرین اس ملکوتی بارگاہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تاکہ اپنے تشنہ لب نفوس کو معرفت اہل بیت علیہ السلام کے زلال اور خالص چشمے سے سیراب کریں۔ اس بارگاہ منورہ کے خدمت گزاروں کے مجموعے آستانِ قدس رضوی کا
ہر ایک فرد کسی نہ کسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین گرامی کی خدمت میں مشغول ہے تاکہ وہ اطمینان خاطر اور آسودگی کے ساتھ زیارت کے فریضے کو انجام دے سکیں اور اس آسمانی اور روحانی بارگاہ سے مکمل طور پر بہرہ مند ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں آستان قدس رضوی کی مدیریت زائرین غیر ایرانی نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مختلف انداز سے اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص حضرت امام رضا علیہ السلام کی راہ و روش اور سیرت و زندگی کو اس مکتب کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے پیش کریں۔ اس مدیریت زائرین غیر ایرانی کے تمام اقدامات انقلاب اسلامی کے رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کی فرمائشات کو تحقیق بخشنے، آستان قدس رضوی کے محترم متولی کے اوامر کو بجا لانے، آستان قدس رضوی کے 20 سالہ نصب العین کی سند کو تطبیق دینے اور غیر ایرانی زائرین کی بصیرت افزائی اور معنوی رشد اور ارتقاء کی ضرورتوں کے پیش نظر اسلامی فرہنگ و ثقافت اور تمدن کو فروغ دینے کی غرض سے کیے گئے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے غیر ایرانی زائرین کی خدمت رسانی کے سلسلے میں اس ادارے کی بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے کچھ نمونے درج ذیل ہیں۔ مخصوص ثقافتی پروگراموں کا انعقاد، حلقہ معرفت، تحسیسی اجلاس، علمی سیمینارز، تعلیمی کلاسز اور ورکشاپس، علمی و ثقافتی مقابلہ جات، شب شعر، مشرف با اسلام ہونے کے مراسم، مہارت دینے اور ہم فکری کے جلسات، خطوط کے جوابات، دنیا بھر کے گوشے گوشے میں کتابوں اور ثقافتی پروڈکٹس کی ترسیل، شرعی اور اعتقادی سوالات کی جواب دہی، انٹرنیٹ کے ذریعے رضوی ٹاک پر بحث و مذاکرہ اور خالص اسلامی معارف کا دنیا کی مختلف رائج اور زندہ زبانوں میں تالیف و ترجمہ کر شائع کرنا۔ عصر حاضر میں اسلام کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہے تاکہ دور دراز کے درماندہ اور اپنی اصل کو فراموش کر دینے والے انسانوں کو بھی ان کی حقیقت کی طرف پلٹائے اور اسلام طلبی اور حق کے متلاشی دلوں کا بلند اور انسان ساز معرف کی طرف رجحان سارے جہان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ امید ہے کہ عصر حاضر میں اس کتاب کی مطالعہ حق کے جویان کے لیے مفید ثابت ہوگا اور اہل بیت عصمت و طہارت کے زائرین اور چاہنے والوں کی معرفت بڑھانے میں مؤثر اقدام قرار پائے گا اور پروردگار عالم کی رضایت حاصل کرے گا۔ صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا سے ماخوذ: پروردگارہ، محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود و سلام بھیج اور مجھے ہدایت کے ایسے شائستہ راستے کی رہنمائی فرما کہ میں اس کے علاوہ کسی اور راستے کی خواہش نہ کروں، اور مجھے ایسے حق کے راستے کی رہنمائی فرما کہ میں اس سے باطل کی طرف رخ نہ پھیروں، اور مجھے ایسی کامل نیت عطا فرما کہ میں اس میں کسی قسم کا شک نہ کروں، اور مجھے ایسی طولانی عمر عنایت فرما کہ جسے میں تیرے اطاعت و بندگی میں صرف کروں۔ مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی۔ بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کا آغاز۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین کام حق اور حقیقت کی طرف دعوت اور اس دعوت کی راہ میں جہاد تھا۔ آپ اس دور کی تاریخ دنیا کو اپنے مد مقابل دیکھ کر گھبرائے نہیں، حالانکہ آپ مکے میں تنہا تھے یا آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک مختصر تعداد تھی، جبکہ آپ کے مقابلے میں متکبر عربوں کے سردار اور قریش کے بڑے بڑے سرکش اور ضدی لیڈر تھے، جو انتہائی بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری و مادی طاقت اور ہر طرح کے وسائل سے بھی لیس تھے۔
یا آپ کا سامنے ایسے عوام الناس سے تھا جو علم و معرفت سے بالکل بے بہرا تھے؟ ایسے ماحول میں بھی آپ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اپنی سچی بات کا مسلسل اعلان کرتے ہوئے اپنے موقف کو واضح کرتے رہے۔ آپ نے اپنی توہین کا سامنا کیا، رنج و مشقت برداشت کی، اپنی جان کے لیے خطرات مول لیے، تب جا کر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو دائرہ اسلام میں داخل کر سکے۔ اور اسی طرح جب مدینے میں آپ نے اسلامی حکومت قائم کی اور خود اس حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو مختلف دشمنوں سے آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ کہیں اسلحے سے لیس عرب کے مختلف وحشی گروہ تھے جو حجاز اور یمامہ سرزمین عرب میں نجد اور بحرین کے درمیان ایک وسیع و عریض علاقہ ہے جس میں بے شمار دیہات، قلعے، چشمے اور باغات پائے جاتے تھے کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، اور آپ نے اسلام کی دعوت کے ذریعے ان کی اصلاح کرنی تھی جبکہ وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو کہیں وقت کی دو بڑی سلطنتوں یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کی طرف آپ نے خطوط ارسال فرما کر انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دی جو آپ کے خلاف تھی۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے بحث و مباحثے کے لیے کیے، ادلہ اور براہین پیش کیے، جنگیں لڑیں اور بہت سی سختیاں برداشت کی، اقتصادی بائیکاٹ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ بعض اوقات اہل مدینہ 2-3 دنوں تک بھوکے رہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ چاروں طرف سے مصیبتوں نے آپ کو گھیرے ہوئے تھا۔ ایسے حالات میں کچھ لوگ پریشان ہو جاتے تھے تو کچھ افراد کے قدم ڈگمگانے لگتے تھے، کچھ لوگ اعتراض کرنے لگتے تھے، جبکہ کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام دشمن عناصر کے ساتھ نرمی اور ملائمت اختیار کرنے کی سفارش کرتے تھے۔ لیکن آپ دعوت و جہاد کے میدان میں کبھی پیچھے نہ ہٹے اور پوری قوت اور سرفرازی کے ساتھ اسلامی معاشرے کو عزت و اقتدار کی بلندی تک پہنچایا۔ جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی استقامت و پائیداری اور آپ کی دعوت کی بدولت آنے والے برسوں میں یہ اسلامی حکومت دنیا کی منفرد طاقت کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک متواتر اور مشہور حدیث میں فرمایا، شرح اصول کافی ملا صدرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 میں، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بعثت کا بنیادی مقصد اور ہدف ہی یہی تھا کہ اخلاقی عظمتیں اور انسان کی روحانی فضیلتیں دنیا میں عام ہو جائیں اور انسان اپنے کمال کو پہنچے۔ جب تک کوئی شخص ان اخلاقی عظمتوں کا بذات خود مالک نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عظیم اور سنگین ذمہ داری نہیں سونپتا ہے۔ لہذا بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یقیناً آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے لیے مناسب اور شائستہ بنانے اور سنوارنے کا آغاز بعثت سے پہلے ہی ہوا تھا۔ چنانچہ روایات میں کہ آپ جب اپنی جوانی کے دور میں تجارت کیا کرتے تھے تو اس تجارت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی کو راہ خدا میں بطور صدقہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تکامل کے آخری مراحل میں تھے اور ابھی نزول وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت آپ مبعوث با رسالت نہیں ہوئے تھے۔ آپ ہیرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بغور جائزہ لیتے تھے۔ آپ آسمان، ستاروں، زمین اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات کو جو مختلف طریقوں اور احساسات کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں کا دقت کے ساتھ مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان سب میں اللہ کی نشانیوں کی تجلی پاتے تھے۔
جس کے نتیجے میں روز بروز حق کے مقابلے میں خضوع اور اوامر و نواہی اور ارادہ الہی کے مقابلے میں آپ کے دل کے خشوع میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور آپ کے وجود مبارک میں اخلاقیات کی جڑیں روز بروز مضبوط ہوتی جاتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل ہی لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند اور محترم تھے۔ آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے مشاہدے سے فیضیاب ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کا قلب مبارک سب کے دلوں سے زیادہ نورانی، خاشع اور وحی الہی کو قبول کرنے کے لیے سب سے زیادہ شائستہ و سزاوار تھا۔ یعنی آپ اپنی معنویت اور روحانیت کے اعتبار سے کمال کے اس درجے پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آسمانوں اور عالم غیب کے دروازے کھول دیے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے معنوی اور غیبی جہانوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ آپ فرشتوں کو دیکھتے تھے، ان سے جو گفتگو کرتے تھے اور ان کی باتوں کو سنتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور کہا اقرا، پڑھو سورہ علق آیت نمبر 1۔ یہاں سے آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بے مثال مخلوق اور انسان کامل نزول وحی سے پہلے ہی کمال کی اس درجے پر پہنچ چکے تھے۔ آپ نے اپنی بعثت کے آغاز ہی سے کثیر الجہاد کا آغاز فرمایا اور اپنی زندگی کے باقی 23 سالوں میں انتہائی مشکلات کے ساتھ اس جہاد کو آگے بڑھایا۔ آپ کا جہاد اپنے نفس اور ان لوگوں کے خلاف تھا جو حقیقت سے بالکل بے خبر تھے، اور آپ کا جہاد اس وحشت زدہ اور تاریک ماحول کے خلاف تھا کہ جس کے بارے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں اپنے پیروں تلے رون دیا تھا اور اپنے محکم سموں سے کچل دیا تھا اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2۔ ہر طرف سے فتنوں نے لوگوں کو دبا کر رکھا تھا۔ دنیا طلبی، شہوت رانی، ظلم اور دست درازی اور دیگر اخلاقی برائیاں انسانوں کے وجود میں رچ بس چکی تھیں۔ طاقتور لوگوں کے ہاتھ بغیر کسی روک ٹوک کے کمزوروں کی طرف اٹھ رہے تھے۔ استحصال اور ظلم و ستم کا یہ ماحول صرف مکہ مکرمہ یا جزیرۃ العرب تک محدود نہ تھا، بلکہ اس دور کی تہذیب و تمدن کے دو بڑے گہوارے یعنی روم اور ایران کا بھی یہی حال تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ پورے عالم بشریت پر ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے آغاز یعنی نزول وحی کی ابتدا سے ہی ان بڑی طاقتوں کے خلاف ناقابل تصور حد تک مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ دوسری طرف وحی الہی بھی مسلسل ایک ایسے چشمے کی مانند جو کسی ہموار زمین پر جاری ہو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہو رہی تھی اور آپ کو توانائی فراہم کر رہی تھی۔ چنانچہ آپ بھی اس دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ امت مسلمہ کے جسم کے ابتدائی خلیوں کی بنیاد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے ان مشکل ایام میں اپنے مضبوط دست مبارک سے رکھی تھی۔ اس عمارت کے وہ مضبوط اور مستحکم ستون کہ جن پر اس عظیم الشان عمارت کو قائم ہونا تھا، آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ مومنین تھے جن کے اندر اتنی عقل، بہادری اور نورانیت پائی جاتی تھی کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ پس خدا جسے ہدایت
دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرت مند ہاتھوں سے ان الہی معارف اور الہی احکامات و تعلیمات کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوئے اور ان کے دلوں کے دروازے اور ذہنوں کے دریچے کھل گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ ارادے مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ مکی دور میں مومنین کی اس قلیل تعداد، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، نے جن مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں کے تمام امتیازات اور خصوصیات جاہلانہ رسم و رواج پر مشتمل تھیں، جہاں بے جات تعصبات، کینہ و حسد، بے جا غیرت مندی، اندھی دشمنیاں، سنگ دلیاں، بدبختیاں، ظلم و جور، شہوانی خواہشات اور دیگر برائیوں نے لوگوں کی زندگی کو جکڑ رکھا تھا، پھر یکایک اس خاردار اور پتھریلی زمین میں ایسے سرسبز اور پھلدار پودے اگنے لگے کہ جس کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: جنگلی درختوں کی لکڑی سخت اور آگ شعلہ دار ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 45۔ کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی ان نونہال ننھے پودوں اور ان درختوں کو، جو اس پتھریلی زمین پر اپنی جڑیں مضبوطی سے گاڑ کر رشد کر چکا تھا، نہیں ہلا سکا۔ اسی طرح 13 سال گزر گئے، پھر انہیں مضبوط اور توانا ستونوں پر اسلامی، مدنی اور نبوی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی نظام کی بنیاد۔ امت سازی صرف سیاست نہیں بلکہ سیاست خود امت سازی کا ایک حصہ ہے۔ امت سازی جیسا اہم کام ایک فرد کی تعلیم و تربیت سے عبارت ہے۔ وہ خدا جس نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا تھا، ان کے نفوس کو پاکیزہ بناتا تھا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی تربیت کرتے تھے اور ہر ایک کے ذہن و عقل کو علم و دانش کی تلقین فرماتے تھے۔ حکمت ایک درجہ بالا تر ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو صرف احکام اور قوانین سکھاتے تھے، بلکہ آپ انہیں حکمت بھی سکھاتے تھے اور دنیا کے حقائق کے بارے میں ان کی آنکھوں کو کھولتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اس طریقہ کار پر عمل کرتے رہے۔ ایک طرف تو سیاسی اور حکومتی امور کی دیکھ بھال، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت، اسلام کی تبلیغ و ترویج، مدینہ کے باہر سے لوگوں کے اجتماعی اور انفرادی طور پر اسلام کی نورانی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے کی راہ ہموار کرنا، اور دوسری طرف ان میں سے ایک فرد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا۔ ان تمام کاموں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اسلام کو ایک انفرادی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اسلام کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے آغاز میں، یعنی مکے کی دشوار ترین زندگی سے چھٹکارا پاتے ہی جو پہلا کام انجام دیا وہ سیاست ہی تھا۔ ایک اسلامی معاشرے کا وجود، اسلامی نظام حکومت کا قیام، افواج اسلامی کا قیام اور دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے نام خطوط لکھنا اس دور کے عظیم سیاسی اموری تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست کو اسلام سے الگ کیا جائے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ سیاست کو اسلام کے نظام ہدایت کے علاوہ کسی اور نظام کے حوالے کیا جائے؟ سورہ حجر آیت نمبر 91۔
جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یعنی قرآن کی عبادی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی سیاسی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی بعض آیتوں پر تو ایمان لے آئے اور بعض کو قبول نہ کرے۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 458۔ یہ قسط کیا ہے؟ قسط یعنی معاشرے میں اجتماعی عدل و انصاف قائم کرنا، اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام ایک سیاسی عمل ہے جو کہ اس ملک کے حکمرانوں اور مسئولین کا کام ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا ہدف بھی تھا۔ نہ صرف ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا مقصد اور ہدف سیاست اور اسلامی نظام کا قیام رہا ہے۔ مدینہ کے 10 سالہ دور حکومت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری تاریخ انسانیت کا درخشاں ترین دور ہے، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ تاریخ بشریت کے اس مختصر مگر متحرک اور حیران کن حد تک مؤثر دور کو سمجھا جائے۔ مدنی زندگی کا یہ 10 سالہ دور آپ کی 23 سالہ مدت رسالت کا دوسرا حصہ ہے، جبکہ 13 سالہ مکی دور آپ کے دوران رسالت کا پہلا حصہ یا اس دوسرے حصے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا 10 سالہ دور، جو اسلامی نظام حکومت قائم کرنے نیز ہر زمانے اور ہر جگہ بسنے والے انسانوں کے سامنے اسلامی حاکمیت کا ایک رول ماڈل پیش کرنے کا دور ہے، یہ ایک ایسا کامل نمونہ اور رول ماڈل ہے کہ اس کی دنیا میں کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن اس کامل نمونے کو دیکھ کر کچھ خصوصیات کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ خصوصیات انسانوں اور مسلمانوں کے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انہی خصوصیات کو دیکھ کر کسی بھی نظام اور انسان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقصد اس فاسد اور ظالمانہ نظام کے خلاف نبرد عزمہ ہونا تھا جو اس دور کے سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی میدانوں میں مستحکم تھا۔ آپ کا مقصد صرف کفار مکہ سے نمٹنا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ تھا۔ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں کہیں بھی زمین ہموار نظر آئے وہاں اس پر امید کے ساتھ اسلامی عقیدے کا بیج بوتے تھے کہ وقت آنے پر یہ بیج ایک طرف سبز پودے کی شکل اختیار کر لے گا۔ آپ کا ہدف یہ تھا کہ آزادی، بیداری اور انسانی خوش بختی کا یہ پیغام ہر شخص تک پہنچ جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام ایک رول ماڈل نظام کو وجود میں لائے بغیر ممکن نہ تھا۔ لہٰذا آپ مدینہ تشریف لائے تاکہ ایک رول ماڈل نظام وجود میں لا سکیں، اور یہ کہ اس نظام کو کب تک چلایا جا سکتا ہے یا بعد میں آنے والے لوگ کس حد تک خود کو اس نظام سے وابستہ رکھ سکتے ہیں، وہ انہی پر منحصر تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو ایک مثال قائم کرنا اور اسے تمام انسانوں اور تاریخ کے سامنے پیش کرنا تھا۔